نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت ڈالنے کے لیے یا عیسائیوں پہ خاص طور پہ جب مباہلہ کی بات آئے اس وقت آخر میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کی زبان سے کہ ہم دعا کریں گے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح آج موجودہ دور میں اب بڑے بڑے لعنتی ہو گزرے ہیں اور گزر جائیں گے۔ ہمارے دور میں پہلا دور تو جو تھا جیسے حسن اللہ یاری شیعوں کا پسندیدہ عالم اور جھوٹی روایات نکال لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکال لیتا ہے۔ اس کا بیان میں نے سنا، وہ کہتا تھا کہ عمر فاروق بڑا امیر آدمی تھا، بڑی دولت اس کے پاس آ گئی جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ امیر المومنین پہلا لقب جو ہے وہ امیر المومنین لفظ یہ عمر فاروق کا ہے۔ یہ اہل تشیع جتنا مرضی آگے پیچھے کا زور لگا لے، آقا علیہ السلام کی بات سے بڑھ کر اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں۔ یہ حسن اللہ یاری بکواس کر رہا تھا کہ عمر فاروق بڑا امیر آدمی تھا، پہلے تو کنگلے تھے، جب بنے نا وہ خلیفہ تو بہت امیر ہو گیا۔ ان کے گھر میں بھٹی لگی ہوئی تھی شراب کی، شراب بیچتے تھے، شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب پیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ سنائیں اس سے اور متاثر کچھ مسلمان ہوئے ہوں گے کہ یہ ہو سکتا ہے واقعی بات ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ ذات ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا کہ عمر تم بڑے اچھے پہلوان تھے، نڈر آدمی تھے، کیا تم نے شراب پی؟ تو آپ نے فرمایا واللہ باللہ، اللہ کی قسم ہے، میں نے زمانہ جاہلیت میں جب میں تھا اس وقت بھی اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا،
شراب میرے لیے زمانہ جاہلیت میں بھی حرام تھی، میں نے کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور آقا علیہ السلام، نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ضعیف ہے، بعض نے اسے ضعیف کہا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے، کہ جس نے حضرت علی کو فرمایا نا کرم اللہ وجہ کریم کہ اے علی آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، آپ میرے اسی طرح بھائی ہیں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی آقا علیہ السلام نے جو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ یہی کہ آپ میرے بھائی ہیں، اور ہارون علیہ السلام کی طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بھائی چارہ جو تھا اسی طرح ہمیں، لیکن نبی نہیں، آپ نبی نہیں ہیں اور نہ ہی نبیوں سے افضل ہیں، نہ ہی نبیوں سے افضل ہیں۔ بعد میں کہیں بھول نہ جاؤں کہ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں جہالت کے دور میں بھی شراب کے قریب نہیں گئے، اور حسن اللہ یاری نے پتہ نہیں کہاں سے کتابیں نکالی اور عمر فاروق کو شرابی بھی قرار دے دیا، جو مسجد کی چٹائی پہ لیٹتا تھا، انصاف کرنے والا کوئی آ جائے تو مجھے غیر عادت نہ پائے۔ عمر فاروق کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اسی طرح مال غنیمت کی چادریں آئیں، سب کو ایک ایک ملی، اس میں عمر فاروق کو بھی ایک ہی ملی۔ دوسری چادر آپ کے بیٹے نے عطا فرما دی، عمر فاروق کو ہدیہ کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس کی قمیض بنوا لی۔ تو ایک صاحب نے کہہ دیا وجہ کے ساتھ، بلکہ سب کے سامنے کہا، اے عمر تو یہ بتا، تو ہمارا خلیفہ ہے، یہ بتا کہ ہمیں بھی ایک کی چادر ملی ہے اور آپ کو بھی ایک ملی ہے، آپ نے دوسری کہاں سے لی؟ تو کہ ایک چادر سے یا چادر بنایا جا سکتا ہے یا کرتا بنایا جا سکتا ہے، ایک ہی چیز بن سکتی ہے، آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ تو بتا، تو بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ چادر اپنے والد کو میں نے عطا کر دی ہے، ان کی قمیص بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی پہن کر، تو میں نے سوچا کیوں نہ میرا والد قمیص بنوا لے، میں نے دی ہے۔ ایک قمیص کا معاملہ آ جائے تو آپ جواب دہ ہیں، عمر فاروق جواب دہ ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال، مال غنیمت مسلمانوں کا مال ہے، اس میں سے بھی کوئی خیانت کرے، وہ بھی عمر فاروق کے دور میں، یہ کیا کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہوگا، عجیب معاملہ۔